کلوراڈو والے واقعے کے بعد بھی ٹیسلا مایوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں جے پی مورگن ایک بہت بڑا بینکار اور سرمایہ کار تھا۔ ٹیسلا کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ وہ ٹیسلا کی اکثر دعوتوں میں شریک ہو چکا تھا۔ ٹیسلا کو امید تھی کہ وہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اسی امید پر 7 جولائی 1900 کے روز وہ بذریعہ ٹرین نیو یارک روانہ ہوتا ہے۔ لیکن جب مورگن سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنا اصل منصوبہ چھپا کر وائرلیس کمیونیکیشن کی بات کرتا ہے۔ پوری دنیا کو ایک وائرلیس نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں جوڑنے کا منصوبہ پیش کرتا ہے۔ غالباً اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے وائرلیس بجلی کی بات کی تو کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ مورگن کو آئیڈیا پسند آیا اور اس نے فوراً $1.5 لاکھ انویسٹ کر دیے۔ اسی عرصے میں مارکونی نامی ایک اطالوی باشندے نے امریکہ پہنچ کر ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغام رسانی کا فارمولہ رجسٹر کرانے کے لیے درخواست جمع کرائی۔ لیکن چونکہ اس کا فارمولہ وہی تھا جو اس سے پہلے ٹیسلا رجسٹر کرا چکا تھا، اس لیے اس کی درخواست رد کر دی گئی۔ لیکن مارکونی کے پاس ابھی بھی ایک چانس تھا۔ ٹیسلا نے ریڈیو کا فارمولہ رجسٹر تو کروا لیا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی عملی مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے ریڈیو سے اپنی توجہ کیوں ہٹا لی تھی۔ یہ صرف ٹیسلا کو معلوم تھا۔ وہ ریڈیو کو معمولی شے سمجھ کر وائرلیس بجلی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جے پی مورگن سے پیسے ملتے ہی ٹیسلا نے نیو یارک ہی کے قریب ایک جزیرے پر کئی ایکڑ زمین خرید لی اور اس پر ایک بہت اونچا ٹاور تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس کے کلوراڈو والے ٹاور سے اونچا اور اس کے مقابلے میں کافی چوڑا بھی تھا۔ اس دفعہ اس نے اس کی بلندی 187 فٹ رکھی تھی، جس پر ایک بہت بڑا گنبد نما اینٹینا تعمیر کیا گیا۔ جب ٹیسلا کے تجربات کے دوران اس بلند گنبد سے بجلی کے کوندے نمودار ہوتے تو دور دور تک دکھائی دیتے۔ لاکھوں کلو واٹ ہائی فریکوینسی بجلی آس پاس زلزلے کی سی کیفیت پیدا کر دیتی اور قرب و جوار کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ جاتے۔ ابھی وہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تجربات میں ہی مشغول تھا کہ 1901 میں دسمبر کے مہینے میں خبر پھیل گئی کہ ایک مارکونی نامی اطالوی سائنسدان امریکہ اور یورپ کے درمیان وائرلیس سگنل پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اگرچہ یہ سگنل مورس کوڈ کے صرف 3 ڈاٹس پر مشتمل تھا، جس سے حرف ایس بنتا ہے، لیکن ان 3 ڈاٹوں نے ایک طرف تو مارکونی کی قسمت کھول دی تھی تو دوسری طرف یہی 3 ڈاٹ ٹیسلا کے زوال کا سبب بن گئے۔ ٹیسلا نے مارکونی کے اس تجربے کو یہ کہہ کر ہنسی میں اڑا دیا تھا کہ مارکونی میرا دوست ہے، میرے 17 پیٹنٹ استعمال کر رہا ہے، اس کا یہ تجربہ میرے ہی فارمولے کی توثیق کر رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ لیکن ٹیسلا، جو 3 کے ہندسے کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیا کرتا تھا اور اسے کائنات کا ایک پراسرار نمبر بھی سمجھا کرتا تھا، اسی 3 نمبر نے اس کی اپنی زندگی بھی بدل کر رکھ دی تھی۔ جے پی مورگن
جو اس کے پروجیکٹ کا سرمایہ کار تھا، مارکونی کے تجربے کے بعد سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جس کام کے لیے ٹیسلا اس سے $1.5 لاکھ لے کر اتنے اونچے ٹاور بناتا رہا ہے اور پھر بھی ابھی تک کوئی ریڈیائی سگنل بھیجنے میں کامیاب نہیں ہوا، اس کام کو مارکونی نے اتنے لمبے چوڑے خرچے کے بغیر ہی سر انجام کر کے دکھا دیا ہے۔